بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 ہے۔ اس سے پہلے کا مضمون یہی چل رہا تھا کہ قیامت کا دن ایک ہولناک دن ہے۔ جو کوئی اللہ کے کلام سے اعراض کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کا بوجھ ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ عذاب کے بوجھ میں رہے گا، اور یہ کہ ایسے لوگوں کی آنکھیں نیلگوں ہوگی اور ان پر ہیبت طاری ہوگی، اور دنیا کی مدت انہیں قلیل محسوس ہو رہی ہوگی، اور پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، اور زمین ایک ہموار میدان کی صورت میں ہوگی، اور آوازیں رحمان کے خوف سے دبی ہوئی ہوگی۔ تو اس دن کی بات ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن نفع نہیں دے گی سفارش، الا من اذن له الرحمن۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ اس دن سفارش نفع نہیں پہنچائے گی، مگر اس شخص کی سفارش نفع پہنچائے گی کہ جس کو رحمان نے اجازت دی ہو، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کی بات پر رحمان راضی ہو، جس کے قول پہ اللہ راضی ہو اور جس کو رحمان نے اجازت دی ہو، بس وہی سفارش کر سکے گا اور کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور اس مضمون کی آیات قرآن مجید میں موجود ہے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، بات نہیں کر سکیں گے مگر وہی لوگ جن کو رحمان نے اجازت دی ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو رحمان کے ہاں، جو اللہ کے ہاں سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے؟ تو سفارش کرنے والے شفعاء تب شفاعت کر سکیں گے جب اس کی اجازت ہوگی۔ اس جملے کا دوسرا معنی یہ کہ اس دن نفع نہیں پہنچائے گی سفارش اور شفاعت الا من اذن له الرحمن، یعنی الا لمن اذن له الرحمن،
کسی کو بھی شفاعت کا فائدہ نہیں ہوگا مگر اس کو فائدہ ہوگا جس کے بارے میں رحمان نے اجازت دی ہوگی، اور جس کی بات پر اور جس کے قول پر اور جس کے قول توحید پر اللہ راضی ہوگا۔ یعنی یہ شفاعت اسی کے لیے فائدہ مند ہے جو کہ توحید کا قائل ہو اور جس کا عقیدہ لا الہ الا اللہ موجود ہو۔ کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، اور اس کے لیے ہی ہے کہ جس کے بارے میں اجازت دی جائے۔ اور اس معنی کی تائید بھی قرآن مجید کی آیات سے ہوتی ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، شفاعت نہیں کریں گے مگر ان کے لیے جن پہ اللہ راضی ہو، جنہیں اللہ پسند کرے۔ اور اسی طرح سورۃ النجم کی آیت نمبر 26 میں بھی ہے کہ لا تغنی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی۔ تو من اذن لہ الرحمن یعنی لمن ارتضی، اور لمن یشاء ویرضی۔ ان دونوں مطلبوں کے حساب سے معنی واضح ہے کہ شفاعت ثابت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اور شفاعت ثابت ہے اس کے حق میں کہ جو مومن ہوگا، کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ لفظ شفاعت شین فا عین، یہ شفع اور شفع مقارنۃ الشیئین کو کہتے ہیں، دو چیزوں کا مل جانا۔ شفع جفت کو کہتے ہیں، والشفع والوتر، طاق کو کہتے ہیں وتر، جفت کو کہتے ہیں شفع۔ شفع کا معنی ملنا، انضمام، ملنا۔ تو طاق عدد کے ساتھ دوسرا عدد ملتا ہے تو وہ جفت بنتا ہے۔ اور حق شفع بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنی زمین کے ساتھ اس دوسری زمین کو ملانا ہوتا ہے۔ تو لغت کے اندر شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تک رسائی حاصل کرنا اور کسی کے ساتھ مل جانا اور اس کی بنیاد پر اپنا کام نکالنا، اور اس کو اردو میں سفارش کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں ہی سوال التجاوز عن الذنوب من الذی وقع الجنایۃ فی حقہ۔ علامہ جرجانی نے کتاب التعریفات میں لکھا ہے کہ یہ سوال کرنا کہ گناہوں سے درگزر کیا جائے، کسی کو معاف کیا جائے، باوجود اس کے کہ اس کے حق میں جنایت اور جرم ثابت ہو چکا ہے، لیکن اب یہ سوال کرنا کہ اس کے ساتھ درگزر والا معاملہ ہو تو یہ شفاعت کہلاتا ہے۔ کسی کے دنیاوی یا اخروی فائدے کے لیے یا کسی سے کوئی ضرر اور مصیبت دور کرنے کے لیے واسطہ بن جانا شفاعت کہلاتا ہے۔ یہ شفاعت ایک تو دنیا میں ہے۔ دنیا میں شفاعت یہی ہے کہ آپ کسی کے لیے کسی سے کہتے ہیں اور اپنی منزلت اور اپنے مقام کو اور اپنی زبان کو اور اپنے قول کو اور اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے کسی سے کہتے ہیں کہ فلاں کا کام ہو جائے یا اس سے ضرر دور ہو جائے۔ یہ سفارش دنیاوی ہے۔ یہ دنیاوی سفارش کی بھی شریعت میں دو قسمیں ہیں۔ مطلقاً سفارش کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ کسی اچھے کام کے لیے، کسی جائز کام کے لیے اور کسی مستحق کے لیے سفارش کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔
اور اس کو شفاعتن حسنتن کہا جاتا ہے۔ من یشفع شفاعتن حسنتن یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس کا ثواب ہے۔ اور کسی غیر مستحق کے لیے سفارش کرنا یا کسی ناجائز کام میں سفارش کرنا یہ شفاعت سیئہ ہے اور یہ گناہ ہے۔ یہ تو دنیا میں سفارش اور شفاعت کی بات ہے، لیکن شفاعت اخرویہ کا ذکر جو یہاں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں وہ لوگ جو کہ گناہگار ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوبین انبیاء علیہم السلام، اولیاء اور صالحین ان کے لیے شفاعت کرے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان کو معاف فرما۔ یہ شفاعت آخرت میں ثابت ہے اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، اور یہ جو آیت ہے اس سے بھی ثابت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ شفاعت اس کے لیے ہوگی جو کہ کافر نہ ہو اور مومن ہو۔ یہ شفاعت گناہگاروں کے لیے ثابت ہے، لیکن مشرکین کے لیے، کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے اور شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوم، یہ شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوگی۔ یہ کوئی ایسی شفاعت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان محبوبین سے معاذ اللہ مجبور ہوگا یا اللہ ان کی محبت میں مغلوب ہوگا اور اللہ پر یہ کوئی ایک جبر ہوگا کہ وہ ان کی اس شفاعت کو ضرور قبول کریں، بلکہ جو بھی سفارش ہے وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ ایسا بالکل نہیں ہے اور نہ اللہ کی شان کے لائق ہے، اور یہ بات بھی مشرکانہ ہے کہ اگر اللہ سفارش قبول نہ کرے تو معاذ اللہ اللہ کو کوئی رنج ہوگا، نہیں، اللہ کو کوئی نقصان پہنچے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے کچھ محبوبین کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اپنے انبیاء کو اور اپنے صالحین کو یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارا ایک مقام ہے، تمہیں میں نے عزت دی ہے، تم مجھ سے مانگو ان فلاں 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 گناہگاروں کے بارے میں، شفاعت کرو، مانگو، میں عطا کروں گا۔ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر بھی ہے، اور اس کا مقصد ان نیک لوگوں کی اور انبیاء اور اولیاء کے مقام اور مرتبے کو ثابت کرنا اور ان کی عزت افزائی بھی ہے۔ لہٰذا ایک شفاعت ہے کہ کوئی اللہ پر معاذ اللہ غالب ہے یا کسی سے اللہ مجبور ہے، اس کی وجاہت اتنی ہے کہ اللہ اس کی بات ٹال ہی نہیں سکتا اور اس پر قادر نہیں ہے، یا اللہ کسی کی محبت میں اتنا گرفتار ہے کہ معاذ اللہ وہ مغلوب ہو گیا۔ ایسی باتیں مشرکانہ ہیں۔ شفاعت بالاذن ثابت ہے، شفاعت اجازت سے ثابت ہے، اور شفاعت مومن کے لیے ثابت ہے، کافر کے لیے اور مشرک کے لیے ثابت نہیں ہے۔ بس یہ دو قیودات ذہن میں رہے۔ باقی عظیم مقام شفاعت کبریٰ کا اور شفاعت عظمیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور تعجیل الحساب کہ حساب جلد شروع ہو جائے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہے۔ گناہگاروں کے لیے، کبیرہ گناہ والوں کے لیے شفاعت ثابت ہے، درجات کی بلندی کے لیے شفاعت ثابت ہے، مومنین کی شفاعت ثابت ہے، قرآن اور روزے کی شفاعت ثابت ہے۔ یہ شفاعت قرآن مجید کی روشنی میں ثابت ہے۔
یہاں جس شفاعت کی نفی کی جا رہی ہے اور ساتھ میں اس کے پھر شرائط کے ساتھ جو ثبوت اس بات کیا جا رہا ہے، اس سے شفاعت کا مسئلہ واضح ہو رہا ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، اس دن نفع نہیں پہنچائے گی شفاعت مگر اس کو کہ جس کے بارے میں رحمان اجازت دے، یا مگر اس کی شفاعت ہی فائدہ دے گی جس کو رحمان اجازت دے۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کے بارے میں رحمان راضی ہو کسی قول پر۔ شافعین اور سفارش کرنے والوں کے کسی قول پر اس کے حق میں رحمان راضی ہو، اور یا اس شخص کی بات پر رحمان راضی ہو جس کی شفاعت کی جا رہی ہے۔ اس کی بات پر راضی ہو کا یہ معنی ہے کہ اس کے قول توحید اور لا الہ الا اللہ پر راضی ہو، ورنہ اگر قول توحید نہیں ہوگا تو اس کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے اللہ وہ کچھ جو ان کے آگے ہیں، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ آگے ہے اور پیچھے ہے یعنی اللہ کا علم کلی ہے، دنیا کے معاملات کو بھی جانتا ہے اور آخرت کے معاملات کو بھی جانتا ہے۔ شفاعت کا حق اللہ نے اپنی اجازت سے جس کو عطا کیا، تو ہم نے بتایا کہ یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اور ان کی اس شفاعت کو اللہ قبول فرمائے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم، اس آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ اللہ کا علم کامل اور مکمل ہے، اور وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس میں شفاعت کی قابلیت ہے اور کس میں شفاعت کی قابلیت نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی شفعاء کی حالت کو بھی جانتا ہے اور مشفوعین کی حالت کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس میں رحمان کی اجازت کو شرط قرار دیا کہ رحمان کی اجازت سے ہی شفاعت قبول ہوگی۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور احاطہ نہیں کر سکتے یہ لوگ بِهِ، اس پر، علم کی جہت سے۔ اس کو علم نحو میں تمیز کہتے ہیں، علما، اور بِهِ میں جو ہی ضمیر ہے اس کا جو مرجع ہے وہ یہ ما بین ایدیہم وما خلفہم میں جو ما ہے، اس ما کی طرف یہ راجع ہے۔ آگے اور پیچھے دنیا اور آخرت کے ظاہر اور باطن کے حالات کو اللہ جانتا ہے، اور ان حالات پر احاطہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ علم محیط اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ انبیاء اور اولیاء اور ملائک، ان کا علم بہت عظیم علم ہے، لیکن علم محیط نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور جب علم محیط نہیں ہے، علم کلی نہیں ہے، اللہ کے علم کے برابر علم نہیں ہے، تو اللہ نے اذن رحمان کو شفاعت میں شرط قرار دیا۔ اس آیت کا ماقبل سے ربط بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کلی اور علم محیط کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین نے بھی کی ضمیر اللہ کی طرف راجع کی ہے کہ یہ لوگ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور تابع ہوں گے چہرے اس ذات کے جو زندہ ہے، اس ذات کے جو منتظم ہے، القیوم جو انتظام والا ہے۔ عنت الوجوہ، عنا یعنو کا معنی ہے تابع ہونا، عانی کہتے ہیں اسیر کو، قیدی کو، تو عنت کا معنی ساکن ہو جانا، خشوع کرنا، ڈر جانا اور تابع ہونا۔ اور وجوہ سے مراد چہرے، تو چہروں سے مراد اصل میں مکلفین ہے،
وہ لوگ جو کہ چہروں والے ہیں، جو سردار لوگ ہیں اور جو وجوہ والے ہیں، وہ سب تابع ہو جائیں گے حی و قیوم ذات کے، ان کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اور حی اور قیوم، حی وہ اللہ کی صفت میں وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی، اور اس کو زندگی کسی نے عطا نہیں کی، اور اللہ کی حیات مخلوق کی حیات کی طرح نہیں ہے۔ اور قیوم جو خود قائم بھی ہے اور تمام مخلوق کو اس نے قیام بخشا ہے، یہ انتظام والا ہے۔ بعض احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام ہے جو اسم اعظم ہے، ایسے عظیم نام ہے کہ جس کے ذریعے کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اسم اعظم سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے۔ تو وہ مشترک نام جو ان تینوں میں موجود ہے وہ الحی القیوم ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور تحقیق کے ساتھ ناکام اور نامراد ہو گیا وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، جس نے شرک کا بوجھ اٹھایا۔ شرک والا کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ تو ناکام ہی ہوگا۔ اور باقی دوسرے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا بھی نامراد ہے، الا یہ کہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کی تو مغفرت نہیں ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی عمل کرے گا نیک اعمال میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور حال یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، تو وہ نہیں ڈرے گا ظلم سے، زیادتی سے، ولا ہضما، اور نہ کمی سے، نہ اسے خطرہ ظلم کا ہوگا نہ خطرہ ہضم کرنے کا ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی نہ ان پر تو گناہوں کو لادا جائے گا۔ ظلمہ کا معنی یہاں ہے بالزیادت فی السیئات، کہ ان کے گناہوں کو مزید بڑھایا جائے، اس پر ظلم کیا جائے، اس پر زیادتی کی جائے۔ اور ولا ہضما یعنی بن نقصان من حسناتی، کہ اس کے نیکیوں میں سے کچھ کم کر دیا جائے، ایسا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہاں تو فیصلہ بالکل میرٹ پہ ہوگا، اور وہاں تو فیصلہ انسان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنا پر ہوگا۔ تو اگر ایمان ہے اور اعمال کی کچھ کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں تو رب تعالیٰ نے چاہا تو معاف کر دے گا، اور کسی شفاعت کرنے والے اللہ کے محبوب نے شفاعت کر دی تو اللہ معاف کر دے گا اور شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ لیکن اصولی طور پر وہ پھنس گیا کہ جس کے بارے میں کوئی شفاعت نہ ہوئی اور جس کا کوئی عمل صالح نہ ہوا اور وہ گناہوں میں گرفتار تھا، تو اپنے گناہوں کی سزا کا بوجھ اٹھائے گا۔ اور اگر مشرک تھا تو پھر تو مغفرت نہیں ہوگی، نہ اس کے حق میں شفاعت قبول ہوگی۔ فلا يخاف ظلما ولا ہضما، لفظ ظلم جو ہے وہ کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی شے کا اس جگہ رکھنا جو اس کا مقام نہ ہو، اور یہ کبھی کمی کو بھی کہتے ہیں اور کبھی زیادتی کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ جو کم ہے وہ بھی اس کا مقام اور محل نہیں ہے، جو زیادہ ہے وہ بھی اس کا مقام اور محل نہیں ہے۔ یہاں ہضما کی مناسبت سے زیادتی مراد ہے۔ کوئی خطرہ انہیں نہیں ہوگا ظلما کہ اس کا سارا حق روک دیا جائے، ولا ہضما اور یہ کہ اس کا کوئی تھوڑا سا حق روک دیا جائے، یہ بھی بعض نے فرق کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے قرآن عربی زبان میں۔ یہ قرآن مجید کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے، اور قرآن مجید کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ مقصد وعد و وعید ہے۔
اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں نصیحت ملے۔ کذالک، یہ اصل میں نقص پر عاطف ہے جو پہلے ذکر ہوا ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلے واقعات انبیاء کے تمہارے سامنے بیان کر دیے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ واقعہ بیان کیا، اسی طرح ہم نے قرآن کو بھی نازل کیا ہے عربی زبان میں اور واضح زبان میں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے قسم مختلف طریقوں پہ بیان کر دیا ہے اس میں من الوعید، وعید کی باتیں، ڈراوے کی آیات۔ صرفنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قسم قسم بیان کرنا، مختلف انداز میں بیان کرنا۔ صرف تو اصل میں پھیرنے کو کہتے ہیں نا، صرف یصرف تصریف، یعنی انداز بیان کو پھیر کر، مضامین کو الٹ پلٹ کر کے اور مختلف زاویوں سے، مختلف جہات سے اور مختلف طرز بیان سے اس کو ہم نے بیان کیا ہے۔ یہ صرفنا کے اندر مطلب ہوتا ہے۔ من الوعید، وعید کی باتیں، تنبیہات، کسی واجب کے چھوڑنے پر وعید اور کسی حرام کے کرنے پر وعید، دونوں کے لیے لفظ وعید شامل ہے۔ اس لیے آگے فرمایا جا رہا ہے لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ بچ جائیں ممنوعات سے، او یحدث لہم ذکرا، یا پیدا کرے ان کے لیے کوئی نصیحت کہ وہ مامورات بجا لائیں۔ یہ وعیدیں اس لیے بیان ہو رہی ہے کہ ان وعیدوں کی وجہ سے ممنوعات سے بچنے کا موقع ملے گا، تو وعید سے بچنے کے لیے وہ حرام سے بچے گا۔ اور او یحدث لہم ذکرا، یا جو ان پر واجب اور لازمی امور ہے اس کو بجا لائے گا تاکہ وعید سے بچ جائیں۔ تو وعید میں جب یہ دو پہلو تھے تو لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا۔ اسی طرح ہم نے قرآن مجید کی آیات بیان کی ہے اور یہ وعیدیں بیان کی ہے اس لیے تاکہ وہ ڈر کی وجہ سے یتقون بچیں، تاکہ وہ ڈریں اور بچ جائیں۔ او یحدث لہم ذکرا، یا بوجہ وعظ کے ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا ہو۔ تو ذکرا میں پھر وعظ مراد ہے اور یتقون میں بوجہ خوف کے۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں سنا، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو تھوڑی بہت کوئی بات سن چکے ہیں اور انہیں کچھ پتہ ہے۔ تو ہم یہ آیات مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ جن کو کچھ نہیں پتہ وہ بچ جائیں ممنوع کاموں سے، اور جن کو کچھ پتہ ہے ان کے لیے دوبارہ ایک یادداشت پیدا ہو۔ او یحدث لہم ذکرا۔ اسی طرح ہم نے یہ وعید اور تنبیہات والی آیات بیان کی ہے لعلہم یتقون، تاکہ پوری طرح وہ گناہ کے کام سے، گمراہی سے، بد اخلاقی سے، رذائل سے پوری طرح بچ جائیں۔ اور اگر پوری طرح نہ بھی بچیں تو کچھ نہ کچھ نصیحت کے آثار تو ان میں پیدا ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوگا۔ تو یہ جو دو فائدے یہاں ذکر ہو رہے ہیں یہ اصل میں اس کو کہتے ہیں منطق کی زبان میں یہ مانعات الخلو ہے، یعنی کوئی نہ کوئی فائدہ ان دو میں سے ہوگا۔ دونوں فائدے بھی ہو سکتے ہیں لیکن دونوں میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، ان دو سے خالی نہیں ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس بلند ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی طرف ترغیب دینے کے بعد اب یہ توحید کا موضوع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہے جو حقیقت میں اللہ کے قرآن کا مقصد ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی شان ہے اور وہی بادشاہ ہے
اسی کا حکم چلتا ہے اور وہ حق ہے۔ وہ حق ہے کا یہ معنی ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ثابت ہے، اور حق کا یہ معنی ہے کہ اللہ کی بادشاہی کا حق ہے، اللہ کو بادشاہی کا حق ہے۔ یہ حق کا دوسرا مطلب، اللہ حق ہے یعنی اللہ کی ذات و صفات ثابت ہے، اللہ حق ہے یعنی اللہ کے لیے بادشاہی حق ہے۔ اور اللہ حق ہے کا معنی یہ کہ اللہ اس بات کے لائق ہیں کہ اس اللہ کی وعید سے ڈرا جائے اور اس اللہ کے وعدوں کی امید میں رہا جائے۔ تو الحق یعنی الحقیق بأن یرجا وعدہ ویخشى وعیدہ، اللہ کے وعد و وعید کی امید رکھی جائے، اس کے اللہ حقدار ہے۔ یہ الحق کا معنی ہے۔ تو فتعال اللہ کا ماقبل سے ربط کیا ہے کہ پہلے قرآن کی ترغیب، تو اب قرآن کا جو مرکزی اور مقصودی مضمون ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہ قرآن اس لیے بیان ہو رہا ہے تاکہ انہیں نصیحت ملے، لیکن اگر کسی کو نصیحت نہیں ملتی تو اللہ بلند و برتر ہے، اللہ کو کوئی حاجت بھی نہیں ہے۔ فتعال اللہ، تو ماقبل سے یہ پھر بھی مربوط ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، یہ اب قرآن مجید کے پڑھنے کا ادب بیان ہو رہا ہے۔ جب قرآن کی ترغیب دی تو قرآن کے پڑھنے کا ایک ادب بیان ہوا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ خاموشی سے اس کو سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی تھی تو آپ جبریل امین کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو ہلا کر دہراتے تھے اور ساتھ ساتھ میں پڑھتے تھے تاکہ کہیں یہ بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کریں، آپ خاموشی سے سنیں، جب وحی پوری ہو اس کے بعد پھر آپ اس قرآن کو پڑھیں۔ اور جس طرح سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن، آپ اپنی زبان کو جلدی میں نہ ہلائیں بلکہ آپ خاموشی سے سنیں۔ اس قرآن کا آپ کے سینے مبارک میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ میرے ذمہ ہے۔ تو وہ آیت اس آیت کی تشریح ہے۔ تو یہ کچھ آداب ذکر کیے جا رہے ہیں قرآن مجید کے۔ اس کا ایک معنی مجاہد ابن جبر سے مفسرین نے نقل کیا ہے، جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی کی آپ اس وقت تک تلقین اور تعلیم نہ دیں جب تک کہ وہی پوری نہ ہو جائیں اور آپ خود اس کو پوری طرح سمجھ نہ لیں، اس وقت تک آپ جلدی میں آگے تعلیم نہ دیں اور اس کے معانی آپ نہ سکھائیں جب تک کہ وہی پوری نہ ہو اور آپ کو اس پر شرح صدر نہ ہو۔